Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about translation and explanation of unit number 11, the 3 questions by Tolstoy. یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جس کو ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ ون آف دا اسٹوڈنٹس کامنٹڈ دیٹ سر آپ جب یہ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن والی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں جسٹ میرلی ٹرانسلیٹ دا ہول ٹیکسٹ. تو اصل میں تو مقصد یہی ہے، کیونکہ سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہے وہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کی سیریز سٹارٹ کی ہے، تو ہم کہانی کے ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ریزن بھی یہ ہے کہ پیپر کے پرسپیکٹیو سے وی ہیو ریڈنگ کمپریہنشن. اینڈ وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو ان کمپریہنشن، یو آر سپوز ٹو کمپریہینڈ دا ٹیکسٹ. آپ نے ٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وٹ دس ٹیکسٹ از آل اباؤٹ. ہم ریڈنگ کمپریہنشن کے کوسچن پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو ایک الگ سے ویڈیو سیپریٹ ویڈیو بھی بنے گی، جس میں آئی ول بی ڈسکرائبنگ ہاؤ ٹو کمپریہینڈ دا ٹیکسٹ، ہاؤ ٹو ایکسٹریکٹ سم آف دا مین پوائنٹس فرام دا ٹیکسٹ، اور اس کو کرنا کیسے ہے، اس کی سمری کیسے کرنی ہے. But in this playlist, I'm just focusing on the translation, the literal translation. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ٹرانسلیشن پہ فوکس کرتے ہیں، اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیسیکلی what the whole text is all about. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن بہرحال دیٹ واز اے کامنٹ، دیٹ واز اے سجیشن، تو آئی ٹک دیٹ پازیٹیو. اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کہانی میں آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزیں بتائی جائیں، جیسے اس کا مین تھیم کیا ہے، کچھ سیٹنگ بتا دوں آپ کو، اور کچھ کیریکٹرز کے بارے میں بتا دوں، جو کہ اس سے پہلے کچھ اسٹوریز میں بتاتا رہا، لیکن کچھ چیپٹرز کو میں ڈائریکٹلی اسٹارٹ کرتا رہا. سو دیٹ واز اے گڈ سجیشن اینڈ آئی ٹرولی اپریشیٹ یور پارٹیسپیشن ان دا ٹاپک ان دیز ویڈیوز، اور جو آپ کامنٹس کرتے ہیں. سو اس کہانی کی طرف بڑھیں تو یہ بیسکلی اس میں بہت سارے کریکٹرس ہیں، جس میں سے ہم 4 ہائی لائٹڈ کریکٹرس کو دیکھیں گے. ون آف دا کریکٹرس از دا کنگ who is obviously the ruler of the kingdom. Second one is the hermit، جو کہ ایک بہت ہی عقل مند شخص ہے، بہت ہی دانا شخص ہے، جو کہ ایک فارسٹ میں رہتا ہے، ایک جنگل میں رہتا ہے. Third one is the wounded man، ٹھیک ہے، ایک زخمی شخص ہے، جو کہ کنگ کا جو ہے وہ اینیمی ہے، اس کا دشمن ہے. اینڈ the last one، کنگ کے کچھ باڈی گارڈ ہیں، اس کے بارے میں سے کرے گا. If I talk about the setting، تو کچھ اس میں سے سینز ایسے ہیں جو کنگ کا جو پیلس ہے وہاں پہ اس کی سیٹنگ بنتی ہے. کچھ سینز جو آپ دیکھیں گے فارسٹ میں بھی دیکھیں گے، اور کچھ ہرمٹ کا جو ہٹ ہے، جو اس کی جھونپڑی ہے، وہاں پہ بھی آپ سینز دیکھیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنگ کا پیلس جو اس کا محل ہے، ہرمٹ کی جو جھونپڑی ہے، اور کچھ ہرمٹ کے گارڈن کے بارے میں بھی، اس کی جو کھیت ہیں یا اس کے جو گارڈن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے سینس یہاں پہ آئیں گے. جلدی سے آپ کو اس کے تھیمز بتا دوں. ایک تو امپورٹنس آف وزڈم، کویسٹ فار نالج، پاور آف کمپیشن اینڈ انر پیس. یہ 4 اس کے تھیمز میں نے کنکلوڈ کیے، جس کی سلائڈ میں نے نہیں بنائی کیونکہ یہ ابھی میرے ذہن میں ہے کہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہ ٹرانسلیشن سے پہلے کی ساری چیزیں آپ کا تھوڑا سا اسٹوری کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا. سو تھوڑا سا ٹیکسٹ زیادہ ہے، تھوڑا سا ٹیکسٹ اس میں کمپیریٹیولی زیادہ ہے باقی چیپٹرز کی نسبت. سو کوشش کروں گا اس کو اچھے سے آپ کو کہانی کو سمجھانے کی کوشش کروں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. The very first paragraph, this is page number 126 on your books. میں اس کو پڑھ کے ساتھ ساتھ اس کے ٹرانسلیشن جہاں پہ مجھے لگے گا کہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ کے سامنے، میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. کیونکہ پورا ایک سینٹنس تھا تو میں نے اس کو ایک ہی فلو میں پڑھا. ایک بار ایک بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ if he always knew the right time to begin everything، کہ اگر وہ ہمیشہ سب کچھ شروع کرنے کا صحیح وقت جانتا ہے، کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ صحیح وقت کیا ہے کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے. نمبر 2، if he knew who were the right people to listen and whom to avoid، کاش وہ جانتا کہ جان سکتا ہے کہ کون سے لوگ سننے کے لیے صحیح ہیں اور کن سے بچنا ہے. اینڈ ابو آل، اور سب سے بڑھ کر، if he always knew what was the most important thing to do، اگر وہ ہمیشہ جانتا ہے کہ سب سے اہم کام کیا ہے.
he would never fail in anything he might undertake. تو وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ناکام نہیں ہوگا. تو بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا. 3 کوسچنس بیسکلی آئے کیونکہ جو ہمارے ٹائٹل ہے دیٹ از اگین 3 کوسچنس. تو 3 کوسچن کون کو تھے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک دفعہ آپ کو پورا تھیم پتہ چل جائے. پھر ہم لیٹر ٹرانسلیشن موو کریں گے کہ اگر وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر 3 کوسچنس، نمبر 1 کہ اگر وہ ہمیشہ سب کچھ شروع کرنے سے پہلے اس کے صحیح وقت کو جان پاتا. نمبر 2 کہ اگر وہ جان پاتا کہ کن لوگوں کی بات کو سننا چاہیے اور کن لوگوں کی بات کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. اور نمبر 3 پہ کہ اگر وہ یہ جان سکتا کہ سب سے اہم کام کیا، 3-4 کام ہے اس میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، تو وہ کسی بھی موقع پر جو ہے ایز اے رولر یا ایز اے کنگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. تو یہ اس کے ذہن میں کوسچنز آئے. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کیا کہ وہ ہر اس شخص کو بڑا اجر دے گا جو اسے یہ سکھائے گا کہ ہر عمل کے لیے صحیح وقت کیا ہے اور کون سے لوگ جو ہیں وہ سب سے اس کے لیے ضروری ہیں جن کی باتوں کو سنا جائے، اور وہ کیسے جان سکتا ہے کہ سب سے اہم کام کیا ہے. تو اس نے اعلان کر دیا کہ میری سلطنت میں کوئی بھی شخص اگر وہ میرے پاس آ کے مجھے ان کے آنسرس کرے گا اور مجھے مطمئن کرے گا اپنے آنسر سے تو میں اس کو بہت زیادہ انعام بھی دوں گا. اچھا اس کے بعد اینڈ لرنڈ مین کیم ٹو دا کنگ بٹ دے آل آنسرڈ ہز کوسچنز ڈفرینٹلی. بہت سے لوگ اہل علم جو تھے وہ بادشاہ کے پاس آئے لیکن سب نے اس کے سوالات کا مختلف جواب دیا. آبویسلی ہر بندے نے اپنی رائے کے مطابق. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. تو کچھ لوگوں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہر عمل کا صحیح وقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دن، مہینے اور سالوں کی ایک اسکیجول بنا دی جائے جس کو اردو ہم کہتے ہیں جدول پیشگی تیار کر لی جائے اور اس کے مطابق سختی سے زندگی بسر کی جائے. Only thus said they could everything be done and at its proper time. تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ مناسب وقت پر کیا جا سکتا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہیں. دین سیکنڈ پیراگراف ہے others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. beforehand سے مراد ہوتا ہے پہلے سے. تو دوسروں نے اعلان کیا کہ ہر عمل کے لیے صحیح وقت کا پہلے سے فیصلہ کرنا ناممکن ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ ایکشن لے لیں. بٹ دیٹ ناٹ لیٹنگ ون سیلف بی ایبزاربڈ ان آئیڈل پاس ٹائم ون شوڈ آلویز اٹینڈ all that was going on and then do what was most needful. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بیکار مشغلوں میں آئیڈل پاس ٹائم سے مطلب ہے کہ بیکار مشغلے، فضول کام، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بیکار مشغلوں میں ڈوبنے نہیں دینا چاہیے. ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے اور پھر وہ کرنا چاہیے جو سب سے ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی انہوں نے ایک جنرل سا مشورہ دے دیا کہ ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جو فضول کام ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے اور پھر وہ کرنا چاہیے جو بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب ایک جنرل سا آنسر اس کو کیا جس پہ اوبیسلی کنگ تو سیٹسفائی نہیں ہوگا. ادرس اگین سیڈ دیٹ however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. کچھ لوگوں نے یعنی کہ دوسروں نے ایک بار پھر کہا کہ بادشاہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کتنا ہی محتاط کیوں نہ ہو، ایک آدمی کے لیے ہر عمل کے لیے صحیح وقت پر فیصلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ہاں اس کے پاس دانش مندوں کی ایک کونسل ہونی چاہیے. یعنی کہ ہی شوڈ ہیو سم، اچھا میں اردو میں سمجھانا چاہیے مجھے، اس کے پاس کچھ لوگ ہونے چاہیے اس کی کونسل میں، اس کی مشاورت کے لیے ایک کونسل ہونی چاہیے جو ہر چیز کے لیے مناسب وقت طے کرنے میں مدد کرے. یعنی کہ اس کی ایک پوری ایک ٹیم ہونی چاہیے، ایک کونسل ہونی چاہیے، کچھ نمبر آف پیپل ہونے چاہیے اس کے آس پاس جو ہر کام سے پہلے اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ کون سا کام جو ہے وہ صحیح ہے. But then again others said that there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. اچھا لیکن پھر دوسروں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی، جن کے بارے میں فوری فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں شروع کرنا ہے یا نہیں. یعنی کہ بعض دفعہ ایسے امور آ جاتے ہیں، ایسے کام آ جاتے ہیں سلطنت میں، ایسے فیصلے لینا پڑتے ہیں جس کے لیے آپ کونسل کا ویٹ نہیں کر سکتے. یا تو کونسل ہر وقت 24 گھنٹے بادشاہ کے پاس رہے، بعض دفعہ کسی بھی کام کے لیے اپنے کاموں میں جب وہ مشغول ہیں تو آپ کو کوئک ایکشن کرنا پڑتا ہے، آپ کو فوراً سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب اس فوراً سے فیصلے کے لیے آپ دوبارہ مشاورت کے لیے ٹیم کو بٹھائیں، ان کے سامنے وہ سارا فیصلہ بات رکھیں، مسئلہ رکھیں، اور وہ سارے اس پہ اپنی رائے دیں گے. اس رائے کے بعد آپ ایک رائے بلڈ اپ کریں گے تو یہ تو بہت بڑی کہانی ہو جائے گی، اس میں بہت آپ کا ٹائم لگ جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کونسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو کوئک ایکشن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. لیکن اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. What is going to happen یعنی کہ پہلے سے کیا ہونے لگے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must کنسلٹ میجیشنس. اچھا، یہ ایک بڑے مزے کی ایک جو ہے وہ سجیشن آئی، اور ان سے کہا گیا کہ کیونکہ ہمیں جب بھی اگر کوئی کام کریں تو ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام ہونے والا ہے یا کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ صرف جادوگر ہی جانتے ہیں، لہٰذا ہر عمل کا صحیح وقت جاننے کے لیے جادوگروں سے مشورہ کرنا ضروری ہے. جادوگر آپ کہہ سکتے ہیں یا پیشن گوئی کرنے والے جو پامسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، جو آپ کو پہلے سے بتائیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر لیجیے. سو دیز ور سم آف دا سجیشنس. Now moving towards the page number 1 to 7. Equally various were the answers to the second question. Some said that people the king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said that the warriors were the most necessary. دوسرے سوال کے جواب میں بھی اتنے ہی مختلف آنسرز آئے. ظاہر ہے جیسے پہلے کوسچن کے آپ نے دیکھا کہ پہلے کوسچن کے رسپانس میں کتنے زیادہ سجیشنز آئی، کتنے زیادہ آنسرز آئے. اسی طریقے سے جو دوسرا کوسچن تھا بادشاہ کا، اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف خیالات ان کے تھے، وہ بادشاہ کے سامنے جوابات رکھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو جن لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اس کے کونسلرز تھے، یعنی کہ جو کونسلرز اور جو آپ کی کمیٹی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. دوسرا کوسچن یہ تھا کہ آپ کے آس پاس میں کون سے لوگ ہیں جن کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہو، اور کن لوگوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کونسلرز کے علاوہ کاہن جو پریسٹ ہوتے ہیں ان کو کاہن کہتے ہیں اردو میں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ جنگجو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کے جو وارئرز ہیں، آپ کے جو فوجی ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said that it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. تو اب سب سے زیادہ ضروری کام اس کے لیے کیا تھا جس پہ اس کو فوکس زیادہ کرنا تھا؟ تو یہ تیسرا سوال تھا. تیسرے سوال کے جواب میں سب سے اہم پیشہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے اہم چیز سائنس ہے. سائنس پہ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، اکنامکلی جو بھی تھا. دوسروں کا کہنا یہ تھا کہ جنگ میں مہارت ہے، علاقے فتح کرنے کے لیے اوبیسلی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک مذہبی عبادت، یعنی کہ جو بھی آپ کی ریلیجیس پریکٹسز تھی، جس بھی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتے تھے، جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں. تو تمام جوابات جو ہے مختلف تھے. Obviously ہر بندے نے اپنے اپنے جو ہے وہ جواب دیے. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. تو بادشاہ کسی بھی اس جواب سے جو مطمئن نہیں ہوا، اور بادشاہ نے کسی کو بھی ریوارڈ اس کا انعام نہیں دیا. بٹ اسٹل wishing to find the right answers to questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. تو hermit کہتے ہیں چرواہے کو. تو بادشاہ جو ہے وہ ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا، تو اس نے کہا مجھے تو اس کے آنسرز چاہیے، اور مجھے تو یہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا آپ کے اندر. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کے جو آنسر مجھے چاہیے. تو کسی نے اس کو بتایا ہوگا کہ ہرمٹ ہے، ایک چرواہا ہے جو کہ اپنے علاقے میں جانا پہچانا چرواہا ہے، جو کہ اپنی وزڈم کی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنی علم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا. تو بادشاہ نے کہا اس سے مشورہ کرتے ہیں. The hermit lived in a wood which he never quitted and he received none but common folk. چرواہا ایک جنگل میں رہتا تھا جس سے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ پوری زندگی اس نے اپنی جنگل میں گزاری ہے، اور عام طور پر وہ لوگوں سے ملتا نہیں تھا، ہمیشہ بہت سمپل سے رہتا تھا. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit cells
dismounted from his house, leaving his bodyguard behind, and he went on alone. تو بادشاہ کیونکہ اس سے اپنے کوشچنس کے آنسر چاہتا تھا، تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے عام سے کپڑے پہنے اور چرواہے کی کوٹری تک پہنچنے سے پہلے اپنے گھوڑے سے اتر گیا، یعنی کہ کافی پہلے اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے باڈی گارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا اور اکیلا چلا گیا، تھا کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کو پتہ چلے کہ عام شخص، بادشاہ سمجھ کے شاید اس کے آنسر چینج ہو جائیں یا تھوڑا بٹرنگ اور وہ ساری چیزیں چلے. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کیونکہ اس کے آنسر چاہیے، تو اس لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے جو باڈی گارڈس تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے اکیلا چلا گیا. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. جب بادشاہ قریب آیا تو چرواہا اپنی جھونپڑی کے سامنے زمین کھود رہا تھا. Seeing the king, he greeted him and went on digging. تو جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کو جب دیکھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے، جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو اسے سلام کیا اور کھدائی شروع کر دی، یعنی کہ اپنے کام میں مصروف رہا، کوئی امپورٹنس اس کو ایز سچ نہیں دی. The hermit was frail and weak, and each time he struck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. چرواہا کمزور تھا، وہ فرائل کہتے ہیں کمزور کو، اور ویک اور فرائل دونوں جو ہے وہ فرائل یہ دونوں جو ہے وہ سینونیم ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، ویک اور فرائل. تو بہت کمزور سا تھا. اینڈ ایچ ٹائم ہی اسٹک ہز اسپیڈ انٹو دا، اسپیڈ کہتے ہیں کدال کو، ہر بار وہ اپنے کدال کو زمین میں پھنساتا اور تھوڑی سی زمین کو مطلب جس کو کہتے ہیں اپنے کدال سے اس کو موڑتا. تو اس نے ایک زوردار سانس لی. The king went up to him and said, king اس کے پاس گیا اور اسے کہا, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سے 3 سوالات کے جوابات تم سے طلب کروں. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? تو بادشاہ نے اپنے جو 3 سوالات تھے جو آپ سے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں وہ سوالات اس کے سامنے رکھے. The hermit listened to the king but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging. تو بادشاہ نے جو چرواہا تھا اس نے بادشاہ کی بات کو اتنی فوقیت نہ دی، اتنا اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں دی، اور اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور دوبارہ سے کھدائی شروع کر دی. جیسے وہ نارملی مزدور کرتے ہیں نا کہ اس کو تھوڑا سلپری ہوتا ہے جب کدال کی جو ڈنڈا سا ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا اس کو گیلا کر کے تو وہ تھوکا اور دوبارہ سے کھدائی جو ہے وہ شروع کر دی. ریکومنس ڈگنگ سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ سے اپنا جو کام تھا وہ اس نے جاری رکھا. اسپیٹ کا مطلب تھوکنا ہوتا ہے. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. تو کنگ نے اسے کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو، کافی دیر سے ظاہر کام کر رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے کدال مجھے دو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the hermit نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور giving the spade to the king، اور وہ کدال اس کو دے دی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. He sat down to the ground. وہ وہاں پہ قریب میں زمین پہ بیٹھ گیا. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. تو جب بادشاہ نے دیکھا، جب وہ کچھ 2 بستر کھودے، 2 بیڈ سے مراد کہ 2 پورشنز ہوں گے زمین پہ، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے 2 پورشنز ہو سکتے ہیں، جو کھیت جیسے ہم کہتے ہیں، تو چھوٹے پیچز جو ہوتے ہیں تو اس کو 2 بیڈ کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے دوبارہ رک کر اپنے جو کوشچنز تھے وہ سے کوشچنز کیے. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hands for the spade, who said, now rest a while and let me work a bit. تو چرواہے نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کدال کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا آپ تھوڑی دیر آرام کرو اور مجھے تھوڑا سا کام کرنے دو. But the king did not give him the spade. لیکن کنگ نے، بادشاہ نے اس کو کدال نہیں دی. And continued to dig، اور کھدائی کرنا شروع کر دی، یعنی کہ مزید جو ہے وہ کھدائی کرنا اس کو جاری رکھا. 1 hour passed، 1 گھنٹہ گزر گیا. And another، اور ایک اور. The sun began to sink behind the trees. سورج جو ہے وہ درختوں کے پیچھے ڈوبنے لگا، یعنی کہ عصر مغرب کا وقت آنے لگا. And the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer of my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے عقل مند آدمی، میں اپنے سوالات کے جوابات کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، تو اگر تم مجھے آنسر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو، میں گھر واپس چلا جاتا ہوں. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. تو یہاں کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے اس طرف جہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو چرواہے نے کہا دیکھتے ہیں یہ کون ہے.
The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. बादशाह ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो जंगल से भाग रहा था. The man helped his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उस शख्स ने अपने हाथों को पेट पर दबाया हुआ था और उसके नीचे से जो खून बह रहा था. When he reached the king, he fell fainting on the ground, mourning feebly. تو جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو وہ بیہوش، فینٹ کا مطلب بیہوش ہونا ہوتا ہے، اور مون کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ غم کی حالت میں یا کرانے کی حالت میں آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہی واز واؤنڈیڈ، وہ زخمی تھا. فیبلی بہت کمزور، فیبل کا مطلب کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بیہوش ہو کر گر پڑا. The king and the hermit unfastened the man's cloth. fasten کہتے ہیں کس کے باندھنا کسی چیز کو، unfasten یعنی کہ اس کے کپڑے اتارے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جیسے نارملی اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو جب آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو بیلٹ کھول کے اور کچھ بٹنس آپ کے کھول کے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں unfasten the man clothing. There was a large wound in his stomach. تو اس کے اسٹمک میں، اس کے معدے میں بہت بڑا زخم تھا. The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. تو کنگ نے اس کو صاف کیا، اس کے زخم کو صاف کیا جتنے اچھے سے وہ اس کو صاف کر سکتا تھا، اور اس کو بینڈیج کیا یعنی کہ اس کو پٹی وغیرہ کی، اینڈ with his handkerchief اپنے رومال کے ساتھ، اینڈ with the towel the hermit had. تو ہرمٹ کے پاس جو ایک تولیہ تھا یا جو بھی کپڑا تھا اس کے ساتھ اس کو اچھے سے صاف کیا اور اس کو بینڈیج کی اور اس کو پٹی کی. بٹ the blood would not stop flowing. لیکن خون رک نہیں رہا تھا. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. تو کیا کنگ نے کیا کیا کہ بڑی جیسے ایک پراپر ایک ڈاکٹر یا ایک نرس جس طریقے سے وہ بار بار جب وہ گیلا ہو جاتا خون کے ساتھ وہ تولیہ یا وہ بھی جو بھی کپڑا تھا تو اس کو سوک کرتا وارم بلڈ کے ساتھ، جب تو اس کو دوبارہ سے صاف کر کے یعنی کہ دوبارہ سے صاف کرتا، دوبارہ سے اس کو بینڈیج کرتا، تو اس طریقے سے وہ اس کی بڑے اچھے سے اس کی زخم کو صاف کر رہا تھا. When at last the blood ceased flowing, the man received and asked for something to drink. تو جب خون تھوڑا سا بہنا بند ہوا تو اس شخص نے جب تھوڑا سا وہ جب تسلی میں آیا تو اس نے پینے کے لیے کچھ مانگا. The king brought fresh water and gave him to him. تو کنگ نے اس کو جو ہے وہ پانی دیا، صاف پانی دیا پینے کا، اور اس نے اس کو پیا. Meanwhile the sun had set. اس کے بعد اسی اسنا میں سورج غروب ہو گیا. اینڈ اٹ ہیڈ بیکم کولڈ. اور رات بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ رات بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہوتا گیا. سو دا کنگ ود دا ہرمٹس ہیلپ کیریڈ دا واؤنڈیڈ مین ان ٹو دا ہٹ اینڈ لیڈ ہم آن دا بیڈ. تو اس چرواہے کی مدد سے اس کو ہٹ کے اندر لے کے گئے، وہاں پہ جا کے اس کو بیڈ پہ بستر پہ لٹایا. لیئنگ آن دا بیڈ دا مین کلوزڈ ہز آئیز اینڈ واز کوائٹ. بٹ دا کنگ واز سو ٹائرڈ فرام ہز واک اینڈ فرام دا ورک he had done that the crouched down the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. بادشاہ جو ہے وہ پورا دن جو چلتا رہا اور اس کے بعد جو کام کرتا رہا اس کی وجہ سے بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ لیٹ گیا اور وہاں پہ سو گیا. سو ساؤنڈلی دیٹ ہی سلیپٹ آل تھرو دا شارٹ سمر نائٹ، کہ پوری رات جو ہے وہ بڑی ساؤنڈلی بڑی گہری نیند جو ہے وہاں پہ سو گیا. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. جب وہ صبح بیدار ہوا تو اسے یاد آنے میں بہت وقت لگا کہ وہ کہاں ہے. ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے محل میں سوتا تھا اور نوکر چاکر اس کے آس پاس. جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ کہاں پہ ہے، تو اس کو پھر تھوڑا ریکال کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کہ میں تو یہاں پہ چرواہے کے پاس آیا ہوں کوسچنس کے آنسرس کے لیے اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. Who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake and he was looking at him. تو بادشاہ کو تھوڑا سا وقت لگا یہ ساری چیزیں ریکال کرنے میں کہ وہ کہاں ہے اور وہ عجیب داڑھی والا شخص کون تھا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا اور چمکتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تو اس شخص نے یعنی کہ داڑھی والے شخص نے کمزور آواز میں کہا مجھے معاف کر دو. جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہے اور وہ اسے دیکھ رہے تو اس نے اسے اپالوجائز کیا کہ مجھے معاف کر دو. یو ڈو ناٹ نو می بٹ آئی نو یو.
I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो किंग ने उसे कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें माजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is nothing happened, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसके वजह से तुम मुझसे माजत कर रहे हो. You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am the enemy of yours who swore to revenge himself on you because you extended his brother and seized his property. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई क्योंकि तुमने उसके भाई को कत्ल कर दिया और उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया. ये जो दाढ़ी वाला शख्स है ना, ये बादशाह से कह रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खा रखी है. ठीक है. I know you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. So I came out of my ambush to find you and came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you, but you have saved my life. Now, if I live and if you wish it, I will serve you the most faithful slave and will bid my sons डू द सेम फॉरगिव मी. तो ये थोड़ा ज़्यादा मैंने पढ़ लिया क्योंकि टेक्स्ट एक ही कॉन्टेक्स्ट में था, थोड़ा आसान भी था, तो मैंने आपको एक ही उसमें पढ़ लिया. ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट में करता हूँ. तो वो दाढ़ी वाला शख्स उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम अकेले चरवाहे को देखने के लिए गए थे और मैं तुम्हारी वापसी के लिए रास्ते में कत्ल करने का इरादा मैंने किया, लेकिन दिन गुजर गया, तुम वापस नहीं लौटे, तो मैंने घात लगाकर आपको ढूंढने के लिए बाहर आया. और जब वो मुहाफ़िज़ जो बॉडी गार्ड थोड़े दूर खड़े थे तो उनके पास से गुजरे तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया. तो किसी तरीके से वो उनसे बच के आ गया. लेकिन अगर तुम मेरे ज़ख्मों को मतलब ऐसे साफ़ ना करते या मेरी जान ना बचाते और ज़्यादा खून बह जाता तो मैं तो मर जाता. तो मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई. अब अगर मैं ज़िंदा हूँ तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते हो. लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा वफ़ादार ग़ुलाम के तौर पर तुम्हारी खिदमत करूँगा और जो मेरी औलाद है, जो मेरी नस्ल है, जो मेरे बेटे हैं, उनको भी ऐसा करने का मैं हुक्म दूंगा, यानी कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजारूंगा. ठीक है. वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physicians to attend him and promised to restore his property. बादशाह बहुत खुश था कि इसने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से सुलह कर ली. इससे बादशाह की एक पॉजिटिव नेचर भी हमारे सामने आती है कि हाउ पायस ही वाज, कितना अच्छा था वो. बहरहाल, और इसे एक दोस्त के तौर पर उसने उसको परसीव किया, उस दाढ़ी वाले शख्स को. और ना सिर्फ उसने उसे माफ़ कर दिया बल्कि कहा कि अपने जो नौकर हैं, अपने जो सर्वेंट्स हैं और ख़ास जो उसके फिजिशियंस हैं, जो मुआलिज हैं, उसको देखभाल के लिए उसको भिजवा दिया और उससे वादा किया कि इसको जो जायदाद उससे ली गई है उसको वो बहाल करेगा, नहीं कि उसका वो जो भी उससे जायदाद ली गई उसको वापस भी उसको करेगा. ठीक है. Having taken leave to the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. तो ज़ख्मी शख्स जब चला गया तो उससे डील करने के बाद बादशाह बरामदे में वापस आ गया और चारों तरफ चरवाही की तलाश में देखने लगा, उसको देखने लगा कि वो कहाँ पे है. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside and on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जाने से पहले बादशाह एक मरतबा फिर चाह रहा था कि वो सवालात के जवाबात उससे पूछे, क्योंकि ज़ाहिर है चरवाहा उसको आंसर कर नहीं रहा था. तो उसने कहा मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसने एक दफ़ा फिर कहा कि एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ, एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ. तो चरवाहा जो बाहर घुटनों के बल बैठ कर उन ज़मीन के उन टुकड़ों में, उन पैचेज़ में जो है वो बीज बो रहा था, जो कि एक दिन पहले खोदे गए थे, यानी कि पिछली रात या पिछले दिन उन्होंने उसको खुदाई की थी, अब उसके अंदर वो बीज बो रहे थे. और फिर बादशाह उसके पास जो है जाता है, बाकी जो उससे बात है वो उसे करते हैं. The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." तो किंग उसके पास जाता है और कहता है कि आखिरी मरतबा मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, या मैं उम्मीद करता हूँ, आप कह सकते हैं. आई प्रे यू से प्रे का मतलब तो वैसे इबादत करना भी होता है, दुआ देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि तुम मेरे आंसर्स का जवाब दे दो. इस कॉन्टेक्स्ट में वाइज मैन, अक्लमंद शख्स. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट. तो हर्मिट ने कहा कि तुम्हें आंसर तो मिल चुके हैं. Still crouching on his thin leg and looking up at the king who stood before him. तुम्हें पहले जवाब दिया जा चुका है. चरवाहे ने अपनी जो पतली टांगे थी उस पर चुप कर बादशाह की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था. हाउ आंसर्ड, कैसे जवाबात. व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. आज द किंग, बादशाह ने जवाब दिया.
Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ یہ اس کے آنسر ہیں. تو چرواہے نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے, کیا جو تمہیں آنسر مل نہیں گئے؟ اگر تم نے کل میری کمزوری پر دھیان نہ دیا ہوتا اور میرے لیے یہ جو پیچ آف گراؤنڈ ہے, جو بستر, اس کو بیڈ کا لفظ یوز ہوا وہاں پہ, تو بستر سے مراد وہ پیچ آف گراؤنڈ ہی ہے, جو کھیت جو ہے اس کو کھود رہے تھے, تو اگر تم وہ نہ کھودتے اور تم اپنے راستے پر چلے جاتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا اور تم میرے ساتھ نہ رہنے پر توبہ کر لیتے, یعنی کہ تم اس پہ ریپینٹ کرتے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں اس کے پاس ہی رہ جاتا. اگر تم یہاں پہ میرے پاس نہ رہتے اور یہاں سے چلے جاتے تو وہ جو بندہ تمہاری طاق میں بیٹھا ہوتا, داڑھی والا شخص, تو وہ تم پہ اٹیک کر دیتا. تو سب سے اہم وقت وہ تھا جب آپ بستر کھود رہے تھے, یعنی کہ آپ وہ پیچ آف گراؤنڈ, وہ جو کھیت ہے, اس کو جب آپ کھدائی کر رہے تھے, تو سب سے امپورٹنٹ وقت آپ کے لیے وہ تھا. اور میں سب سے اہم آدمی تھا, کیونکہ اس کے کہا کہ میں تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ شخص تھا اس وقت کے. آفٹر ورڈس وین دیٹ مین رین ٹو اس, دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم واز وین یو ور اٹینڈنگ ٹو ہم. اور جب وہ شخص, داڑھی والا شخص جس نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا, تو وہ جب ادھر آیا تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹائم آپ کے لیے کون سا تھا؟ جب آپ اس کو اٹینڈ کر رہے تھے. فار اف یو ہیڈ ناٹ باؤنڈ اپ ہز باؤنڈس he would have died without having made peace with you. تو وہ مر جاتا اگر آپ نے اس کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال نہ کی ہوتی, وہ مر جاتا اور آپ سے صلح کیے بغیر وہ چلا جاتا. ٹھیک ہے, سو ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ مین, تو وہ بہت امپورٹنٹ شخص تھا. اینڈ وٹ یو ڈیڈ فار ہم واز یور موسٹ امپورٹنٹ بزنس. اور جو تم نے اس کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی, اس کے زخم کو صاف کیا, اس کو پانی دیا, تو یہ اس وقت کے لیے سب سے ضروری آپ کے لیے کام تھا. Remember that there is only one time that is important. ایک وقت ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, now. And it is the most important time because it is the only time when we have any power. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ سب سے ضروری وقت آپ کے لیے پاسٹ نہیں ہے, آپ کے لیے فیوچر نہیں ہے, ابھی کا وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز اٹ از دا اونلی ٹائم وین وی ہیو اینی پاور, کیونکہ ابھی ہمارے پاس پاور ہے, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ابھی ہمارے پاس توانائی ہے. دا موسٹ نیسیسری پرسن از دا ون ود ہوم یو آر. اور سب سے ضروری شخص آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کے پاس اس وقت میں موجود ہے. فار no man knows whether he will ever have dealings with anyone else. And the most important affair is to do that person good, because for the purpose alone was man sent into his life. تو اس نے اسے کہا یاد رکھیں کہ صرف ایک وقت ہے جو اہم ہے, اور یہ سب سے اہم وقت ہے کیونکہ یہ واحد وقت ہے جو ہمارے پاس طاقت رکھتا ہے. اور سب سے ضروری شخص وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ ہیں, کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کا کسی بھی اور کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور سب سے اہم معاملہ اس شخص سے بھلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آئی ہوپ کہ میں یہ جو آخری 3-4 لائنیں اس کو ایکسپلین کر پایا ہوں. ایک دفعہ اس کو سمرائز بھی کروں گا, پھر ایک دفعہ اسٹوری کو سمرائز بھی کریں گے. کہ اس نے اسے کہا کہ سب سے ضروری وقت آپ کے لیے, اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون سا ہے, جو آپ کا پہلا کوسچن تھا کہ سب سے ضروری وقت آپ کے لیے کون سا ہے, تو وہ آپ کے لیے سب سے ضروری وقت ابھی کا وقت ہے, کیونکہ ابھی آپ کے پاس پاور ہے. ٹھیک ہے, وی کین ناٹ پریڈکٹ فیوچر, ہم فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے, لیکن ہاں آج کا دن میرے اختیار میں ہے اور آج مجھے کیا کرنا ہے, یہ اس کی پاور آپ کے پاس ہے. تو اور دوسرا جو کوسچن تھا کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ شخص کون ہے, آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ شخص وہ ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے. یعنی کہ جو شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے مدد چاہے تو آپ اس کی مدد کرو. جو شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ چاہے, اچھا مشورہ چاہے, یا آپ سے بھلائی کے توقع رکھتا ہو, تو آپ کو اس وقت بھلائی کریں, کیونکہ وہی آپ کے پاس ہے. اب کون آئے گا کون جائے گا, یہ بات کی بات تو وی کین ناٹ پریڈکٹ فیوچر, لیکن ابھی جو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں تو ابھی آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ کو کرنا چاہیے, تیسرا کوسچن کہ سب سے امپورٹنٹ بزنس کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے جس میں آپ کو فوکس کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا سولجرز ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو تجارت پہ فوکس کرنا چاہیے, کچھ لوگوں نے کہا آپ کو جنگجو جو ہیں ان کی مہارتوں پہ کام کرنا چاہیے. لیکن اس نے کہا
کہ سب سے امپورٹنٹ کام آپ کا وہ ہے جو اس وقت آپ کے پالے پڑا ہے، سمجھ لو، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاسٹ میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم ابھی جس جگہ پہ موجود ہیں اور ابھی آج کے دن کو اگر ہم بہتر کر لیں گے تو ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، isn't it؟ اور سب سے امپورٹنٹ شخص وہ ہے جو بھی شخص آپ کے پاس آئے، آپ سے مدد چاہے اور آپ اس کے بارے میں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، تو آپ اس کے لیے اپنی سروسز جو بھی ہیں وہ پرووائڈ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ جو کام آپ کو کرنا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنا ہے، جو بھی کام آپ کے سامنے ہے اور یو آر سپوز ٹو ڈو، آپ اس کو اچھی طریقے سے کریں. سو دس واز دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف دا چیپٹر. آئی ہوپ کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ جسٹس کیا، اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. ویڈیوز میری لیٹ آتی ہیں، آئی ڈو ایکسیپٹ اینڈ آئی اپولوجائز فار دیٹ. آپ بہت اچھے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور یو پٹ سیریس ایفرٹ. اس میں سے بہت سارے ورڈس ایز پر موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کامنٹس کے وہ لٹرل ٹرانسلیشن آپ اس کی نہیں کر پاتے اور بعض دفعہ کچھ فلو میں آپ سے کچھ ورڈس کے میننگز آپ سے رہ جاتے ہیں. تو اگر پورے چیپٹر میں سے کچھ ایسے 4-5 ورڈز ہیں، اس میں تو ویسے اتنے مشکل نہیں تھے، تو یو کین یوز دا ڈکشنری ایز ویل. تو اسٹوڈنٹ از ون ہو پٹ ہیز اون ایفرٹ ایز ویل. تو میں نے آپ کو ایک را پرووائڈ کر دی، میں نے آپ کو پوری اسٹوری کے کرکس بتا دیا، کچھ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھا دیا، اینڈ ناؤ یو نو دا اسٹوری. اس میں سے اگر کوئی چیز مس ہوگی ہے، آپ کامنٹس باکس آپ کے پاس موجود اسی لیے ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے. آپ وہاں پہ لکھیں، میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آئی شیئر مائی نمبر ایز ویل، یو کین کانٹیکٹ می ایز ویل، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ دس از انف فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاء اللہ ول بی بیک ود اندر ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.